جو لوگ حج سے آ رہے ہیں ہمارے کیا کام ہے؟ ان سے ملاقات کریں، ان سے ملاقات کریں، فصافحہم، ان سے مصافحہ کرو۔ کسی پیشاب سے مصافحہ کرنے کا حکم حدیث میں نہیں، ولی سے مصافحہ کرنے کا حدیث میں نہیں، نبی سے مصافحہ کرنے کا بات حدیث میں وارد۔ ہم کرتے ہیں مصافحہ، لیکن اللہ کے رسول نے تم پیشاب سے مصافحہ کرو، مرشد سے مصافحہ کرو، ولی سے مصافحہ کرو، نبی سے مصافحہ کرو، ایسے حدیث میں صاف لفظ نہیں آیا۔ لیکن حاجی سے کہا کس سے مصافحہ کرو؟ حاجی سے مصافحہ کرو۔ کس سے مصافحہ کرو؟ تو جہاں جہاں بھی حاجی سے مصافحہ کرو۔ اس میں سر کیا ہے؟ کیوں حاجی کہتے ہیں بڑا مرتبہ، ان سے مصافحہ کرو؟ پیشاب سے مصافحہ کرے تو بڑا نہیں ہے۔ بات یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حجر اسود یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ کہ اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ ہے؟ اللہ کی بایاں ہاتھ ہے؟ کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ بابرکت ہے، کوئی دایاں کوئی بایاں نہیں۔ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، یہ کالے پتھر وہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ حاجی صاحبہ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ ان کا اللہ کا ہاتھ بن گیا، تو ہم تو اللہ کے ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، حاجی صاحب سے مصافحہ نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ حاجی صاحب کا مرتبہ اتنے کیوں زیادہ ہے؟ وہ حجر اسود کو ہاتھ رکھ کر آیا، اللہ کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ ملا، تو ہم حاجی صاحب کے ہاتھ پر اللہ کے ہاتھ پر مصافحہ کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے حاجی صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے کہا الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض۔ بزرگوں نے فرمایا ہم تو ذوالفقار احمد نقشبندی چلا گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول چلا گیا، بیعت کر سکوں؟ اور وہ اگر حجر اسود پر ہاتھ رکھو تو یہ اللہ حجر اسود پر ہاتھ رکھنے کا معنی اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا، اللہ کے رسول پر کے ہاتھ پر بیعت ہونا، کیونکہ سب اس پر ہاتھ رکھتا تھا، ان کے اثر ابھی وہاں رہ گیا۔ اس لیے حجر اسود کو وہ چھو کر آیا ہے، اس لیے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا وہ معافی نہ چاہے، آپ سے معافی کی درخواست نہ بھی چاہے، تب بھی معاف کر دو۔ سمجھو حدیث کا لفظ کیا ہے؟ اللہم اغفر للحاج، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، تم اللہ کے پاس معافی چاہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے معافی میں نے چاہ لیا، تمہارے لیے معافی میں نے چاہ لیا۔ تم اگر اپنے لیے معافی نہ چاہو تب بھی تمہارے مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے مغفرت کی میں نے چاہ لیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، تم اگر اپنے کے لیے معافی نہ چاہو تب بھی تمہارے معافی کی گارنٹی ہے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے معافی چاہ لیا۔ اللہم اغفر للحاج، تمہارے کام کیا ہے؟ تمہارے دوسرے بھائی جو حج پہ نہیں جا سکا ان کے لیے تم معافی چاہو۔ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر لہ، وہ لوگ جن کے لیے معافی کی درخواست کرے ان کو بھی اللہ معاف کر دے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com